سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو چہرے پر کچھ تفکرات تھے، کچھ ایسا تغیر تھا، تبدیلی تھی. تو میں نے سوچا کوئی عجیب واقعہ ہوا ہوگا. تو میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی آج چہرے کے اثرات تغیر میں ہیں، تبدیلی میں ہیں، تفکر سا لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 دینار اصل میں آئے تھے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، شام ہونے والی ہے اور مجھے یہ فکر ہے کہ یہ شام سے پہلے پہلے میں ان کو تقسیم کر لوں. آپ دیکھیں فرق. میرے آپ کے گھر میں مال آ جائے، دولت آ جائے تو ہمارے چہروں پر چمک آ جاتی ہے. چہرے تو بہت اونچی بات ہے، ہمارے جوتوں پر چمک، گاڑیوں میں چمک، چہرے پہ چمک، گھروں میں چمک دمک. لیکن اس چمک دمک کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں. کسی نے خوب کہا نا کہ مال و دولت کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے اس حقیقت کو سمجھتے تھے. ہم دنیا کو سمجھتے تھے، وہ دنیا کے ساتھ دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھتے، دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھتے تھے. دنیا کی حقیقت جن پہ کھلی آنسو ہی رہے ان آنکھوں میں، تو روئے گا کیفی کس کس کو، ہر چیز کا ماتم مشکل ہے. دنیا کی حقیقت بڑی تلخ حقیقت ہے. ان کے سامنے دنیا ناپائیدار تھی، دنیا کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو ان کے نزدیک نہیں تھی. وہ ہمارے نزدیک ہے کہ ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے ہر طرف دیکھتے ہیں. تو سلمہ فرماتی ہے کہ 7 درہم یا دینار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر میں آ گیا کہ یہ تقسیم کیوں نہیں. اور تقسیم کا عمل کس خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا. ہم حدیث سنتے تو ہیں لیکن حدیث کی گہرائی تک نہیں جاتے، اس سے اسباق نہیں لیتے. آپ میں سے ہر ایک انسان تقریباً وہ ہوگا جس نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن راستے کے کنارے کھڑے، دستے سوال نہیں آگے بڑھا رہے. کوئی خود دیکھے، کوئی خود پہچانے اور میری ضرورت کو پورا کر دے. تو امام الانبیاء سے زیادہ پہچاننے والا کون تھا؟ آپ سے بڑھ کے جاننے والا کون تھا؟ ایک نگاہ نبوت پڑی اور فوراً پہچان لیا کہ میرا یہ صحابی بھوک کی حالت میں ہے، اور فوراً آ کے اس کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہاں لے گئے؟ مسجد نبوی کے قریب. اور حجرے میں سے صرف ایک پیالہ آیا تھا نا، یاد ہے آپ کو کہ کچھ گھر میں ہے؟ تو فرمایا ایک دودھ کا پیالہ ہے. اب ایک دودھ کا جب پیالہ آیا، میری آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا تھا کہ یہ ابو ہریرہ اتنے دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، تو کرنا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ لیں ابو ہریرہ آپ پی لیں. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. دراصل امت کو ایک درس دینا تھا، اور وہ درس بڑا ضروری درس ہے. اس حالت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آپ پیو، بلکہ یہ کہا یہ جو صفہ کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کی تعداد کم و بیش 70 کے قریب ہوا کرتی تھی، فرمایا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور یہ پیالہ لو اور ایک 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 کو پلاتے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ پیالہ تو ایک ہے، لوگ تو اتنے ہیں، مستحق تو سب سے زیادہ میں ہوں، اور یہ تو 2 پہ ختم ہو جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے مجھے کیا ملے گا کی سوچ ختم کی ہے، جو آج میرے اور آپ کے دماغوں کے اوپر، دل کے اوپر حاوی ہو چکی ہے. مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ یہ کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں، اچھا اس میں میرا کتنا حصہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے مجھے کیا ملے گا، لیکن صبح و شام کی فکر مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، یہ مومن کی فکر نہیں ہے. یہ اس انسان کی فکر ہے کہ جو اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دیا گیا پیالہ اس نے پلانا شروع کیا، اور 70 کے قریب صحابہ نے پیا. پیالہ اتنا ہی بھرا ہوا تھا. ایک بات سمجھائی کہ جو چیز آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہو، وہ چیز تقسیم کی وجہ سے برکت سے مالا مال ہو جاتی ہے.
پھر وہ تمہاری عقل کے مطابق نہیں ختم ہو سکتی، جب اللہ چاہے گا تو تب ختم ہو۔ پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا سارے پینے کے بعد، اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پی لیا، اللہ کے نبی پی لیا، اور پیو، اور پی لیا۔ فرماتے اتنا پلایا حضور نے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک وقت اب بھوک سے نہ ڈال، اب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جی بھر کے پیا، 3 مرتبہ نا پیو پیو پیو۔ اب جب حضور نے دیکھا کہ سیر ہو گیا ہے، پیالہ بھرا ہوا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک لگائے اور آہستہ آہستہ پی کے اس دودھ کو ختم کر دیا۔ سبق کیا سکھایا؟ کہ تمہاری ضرورت، تمہاری حاجت انتہا کو پہنچ چکی ہو، ایسے عالم میں بھی یہ سوچنا ہے کہ کوئی اور ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی اور حاجت مند تو نہیں ہے۔ اللہ کو یہ صفت اتنی پیاری آئی، اتنی پیاری لگی، صحابہ کے اندر اس صفت کو اتارنے کے بعد سورہ حشر میں کیا فرمایا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ انصار لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ضرورت اپنی ہوتی ہے، حاجت اپنی ہوتی ہے، لیکن اپنی ضرورت کو دبا لیتے ہیں، اپنی حاجت کو دبا لیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اس صفت کو باقاعدہ بیان فرمایا۔ یہی حال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ سائل آیا، میں نے کھانا ہے، گھر میں پوچھا کیا موجود ہے؟ تھوڑا سا آٹا ہے، اس کو دے دیا۔ رات خود فاقے سے گزارتی، رات خود فاقے سے گزارتی۔ یہ ہے تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری سخاوت نے، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ خوبصورت ورق اور یہ چیپٹر، یہ عنوان سخاوت کا اگر ہم پڑھیں اور دل کی گہرائی سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو پھر حضور کی اس حدیث کے مستحق ٹھہریں گے کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی جنت کے قریب ہوتا ہے، مخلوق خدا کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔